فضیلت تو ضعیف حدیثوں سے بھی ثابت ہو جاتی ہے، لیکن افضلیت کے لیے نص قطعی والی دلیلیں چاہیے۔ کہاں سے انہوں نے سودے کی اپنے ایمان کے پتہ نہیں، اور پھر اہل سنت بول رہے ہیں اپنے آپ کو۔ ہدایت پہ رہنا بھی اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، ورنہ فرشتوں کو پڑھانے والا گمراہ ہو سکتا ہے تو یہ بچوں کو پڑھانے والے ہو جائے تو کون سے تعجب کی بات ہے؟ بھائی فلاں صاحب اتنے بڑے ہیں وہ غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو کوئی معصوم تھوڑی ہے بھائی، نبی تھوڑی ہے وہ۔ اہل سنت کے عقائد کی بنیاد پہ شخصیتوں کو مانا کرو، اگر عقیدے کو چھوڑ کر تم ذاتوں کو ماننے لگو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ عاجزی اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے، اس کو قانون نہیں بنایا جاتا۔ یہ ان کی عاجزی ہے، یہ عاجزی ان کی حد تک رہیں گی، اس کو قانون نہیں بنایا جائے گا۔ قانون بنایا، قانون کیا بنایا؟ آئیے سنیے، کیا کروں گا؟ 80 کوڑے، تو یہ عاجزی ہوئی کہ قانون ہوا؟ وہ کہتے یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیا پرابلم ہے آپ لوگوں کو یار؟ آپ سنی ہو کیا نہیں؟ مطالعہ چھٹاک بھر کا باتیں بڑی بڑی کرتے ہو، پہلے پڑھ تو لو یار اتنا۔ اس کو امام احمد ابن حنبل نے لکھا جناب فضائل الصحابہ میں، اور امام احمد ابن حنبل فرماتے با اسناد و حسن، اس کی سند حسن ہے۔ میرے پاس تو اتنے حوالے ہیں کہ صرف کتابیں سے رکھ دو تو ان کے وزن میں دب جائے یہ لوگ، تو اتنے سارے بولتے اسی لکھ رہے، پھر بھی آپ کو حدیث ضعیف نظر آ رہی ہے، تو مطالعہ قلیل ہے۔ ساری امت کا اجماع اور تم اجماع سے باہر، تو پہلے طے کرو تم سنی ہو کہ شیعہ ہو۔ اگر سنی ہو تو تمہیں ان بزرگوں کو ماننا پڑے گا، اور اگر تم سنی نہیں ہو تو کھل کر بولو نا ہم رافضی ہو گئے تو جھگڑا ختم۔ پھر اس پہ بات کریں گے کہ حسین کو بلا کے دھوکہ کیوں دیا، پھر کہیں گے حسن پاک کو زہر کیوں دیا، علی کو صفین میں چھوڑ کر کیوں بھاگے، اور آج دعوے دار بنے ہو، اہل بیت کے ٹھیکیدار بنے ہو۔ غداریاں تو تم نے کی، اور آج یہی قاتل ہی بنے بیٹھے ہیں صاحب مقتول کے، وہ پرسہ دینے والے۔ تبلوں کو بجا بجا کے عقیدے نہیں بتائے جاتے، عقیدے اماموں کی کتابوں سے ثابت ہوتے ہیں۔ بات کرنا ہے تو کتابوں کی بات کرو، تم بھی کتابیں رکھو ہم بھی کتابیں رکھے، مگر پہلے طے کرو سنی ہو کہ شیعہ ہو۔ یہ بہت بڑا پیترا دے رہا ہوں میں۔ پہلا اصول، جب بھی ان سے مناظرے کی نوبت آئے تو پہلے ان سے پوچھو شیعہ ہو کہ سنی ہو۔ پہلے عقیدہ متعین ہوں گا تو کتابیں متعین ہوں گی۔ جب عقیدہ ہی پتہ نہیں، گھر کا نہ گھاٹ کا دھوبی کا گدھا، تو بات کس پہ کریں گے پھر؟ حضرت علی سے ان کے بیٹے نے پوچھا، پوچھنے والا بھی بیٹا تھا، ان کو بھی گمان ہوا کہ بھائی علی کی فضیلت زیادہ ہے میرے ابا کی فضیلت۔ خیر علی کی فضیلت کیا منکر نہیں ہے، لیکن بات ہو رہی ہے افضلیت کی، فضیلت کی نہیں، میں اب افضلیت کی بات کر رہا ہوں۔ افضلیت اور ہوتی ہے اور فضیلت اور ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فضیلت اور افضلیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کے اندر نقل کیا، 5ویں جلد فتاوی رضویہ کی صفحہ نمبر 580 اور 81 ہے، 580 581 کہتے ہیں فضیلت اور افضلیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فضیلت تو ضعیف حدیثوں سے بھی ثابت ہو جاتی ہے، لیکن افضلیت کے لیے نص قطعی والی دلیلیں چاہیے، تو افضلیت کا معاملہ الگ ہے۔ پوچھنے والا کون ہے؟ حضرت علی کا بیٹا، حضرت علی کے صاحبزادے جن کا نام محمد ابن حنفیہ ہے، اور حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ حدیث کس کتاب کی ہے؟ صحیح بخاری، جو اہل سنت کی سب سے بڑی صحیح حدیث کی کتابوں میں شمار ہے۔ جب اس حدیث میں آ گیا تو اب یہ کوئی جو ریس میں لگا رکھے ہیں، پہلا یہ دوسرا یہ، ان سے بڑا کوئی احمق نظر نہیں آتا۔ پتہ نہیں کہاں کی کون سے ایران کی خیرات کھانے لگ گئے یہ لوگ، اللہ جانے کہاں سے انہوں نے سودے کی اپنے ایمان کے پتہ نہیں، اور پھر اہل سنت بول رہے ہیں اپنے آپ کو۔ ایسے فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہ قال قلت لابی، محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد علی سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابا جان کے بتائیے رسول اللہ کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ علی سے پوچھ رہے ہیں، ابا جان بتائیے رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ قال ابو بکرین، کہا سنو سب سے زیادہ اگر افضل ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ پھر آپ نے پوچھا قلت ثم من، حضرت محمد ابن حنفیہ کہتے میں نے پھر پوچھا ان کے بعد کون ہے؟ قال عمر، کہتے عمر ہے، ابو بکر کے بعد جو افضل ہے وہ عمر۔ اب محمد ابن حنفیہ کے الفاظ ہے، صحیح بخاری کے الفاظ، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہو گیا، کیا ہوا؟ قال وخشیت ان یقول عثمان، مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں نے پھر ایسی سوال کیا ثم من، اس کے بعد کون، تو عثمان کا نام لے لیں گے، کیونکہ میں پوچھ رہا ہوں کہ کون افضل، تو ابو بکر افضل، ابو بکر کے بعد کون افضل، تو عمر افضل، عمر کے بعد کون، یہ پوچھا تو کہہ دیں گے عثمان، تو میں نے سوال ہی بدل دیا اور کہا قلت ثم انت، میں نے کہا عمر کے بعد تو پھر آپ افضل ہیں نا، تیسرے نمبر پہ تو آپ ہیں۔ حضرت علی نے کہا نہیں بیٹا، یہاں جذبات کے فیصلے نہیں چلتے،
بیٹے ہو تو ابا کو پہلے نمبر پہ لا دو، ایسا نہیں چلتا. جب بیٹا نہیں لا سکتا تو تمہارا تو رشتہ بھی نہیں ہے، آتے نہ پتے تمہاری ذات کا پتہ نہ برادری کا پتہ. تم کون سی کھیت کی مولیاں ہو؟ کہا بیٹا جذبات سے نہیں چلتے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ عثمان کا نام نہ لے لے تو میں نے کہہ دیا ثم انتا، اس کے بعد تو آپ ہے نا. قالا ما انا الا رجل من المسلمین، کہا نہیں بیٹا میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں. مجھے کہاں فضیلت کے اس بکھیڑے پہ لا رہے ہو، مجھے اس فضیلت کے معاملے. یہ عاجزی ہے، انکساری ہے. لیکن یہ عاجزی کا یہ مطلب نہیں ہے صاحب کہ حضرت علی نے عاجزی کہا تو صاحب وہ پہلے نمبر پر ہوئی ہے. ایک ہمارے اہل سنت کے خطیب ہے، نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں میں ان کا، پاکستان کے، پہلے ٹھیک ٹھاک تھے اب بگڑ گئے بیچارے. اس لیے کہ یہ ہدایت پہ رہنا بھی اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. سمجھ رہے آپ؟ ورنہ فرشتوں کو پڑھانے والا گمراہ ہو سکتا ہے تو یہ بچوں کو پڑھانے والے ہو جائے تو کون سے تعجب کی بات ہے. تو معیار شخصیتوں پہ مت رکھا کرو. بھائی فلاں صاحب اتنے بڑے ہیں وہ غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو کوئی معصوم تھوڑی ہے بھائی، نبی تھوڑی ہے وہ. دلیل کی بنیاد پہ بات مانا کرو، جو اہل سنت کے عقائد کی بنیاد پہ شخصیتوں کو مانا کرو. اگر عقیدے کو چھوڑ کر تم ذاتوں کو ماننے لگو گے گمراہ ہو جاؤ گے. تو وہ پہلے بڑے اچھے تھے، کچھ لوگ سمجھ گئے ہیں، کچھ نہیں سمجھے. جو نہیں سمجھے نہ سمجھے، جو سمجھ گئے اچھی بات ہے سمجھ گئے. پہلے خود شیعوں سے رد کیا کرتے تھے، شیعوں سے مناظرے کرتے تھے، آج کل خود شیعوں کے بیچ بیٹھنے لگ گئے. یعنی پہلے ان کا نعرہ تھا کہ اندھیرا دور کروں گا، اور اب خود کہتے اندھیرا قائم رہے. اندھیرا سمجھ رہے نا، کالا لباس پہنتے ہیں لوگ، کالے کالے اندھیرے لوگ. وہ کہتے ہیں اس حدیث پہ جب بات ہوئی تو انہوں نے ایک بیان کیا، اور وہ بیان میرے پاس ہے. کہتے ہیں کہ صاحب حضرت علی ہی پہلے نمبر پر ہے. حضرت علی نے عاجزی کی، انکساری کی. کیا اتنے نادان ہو تم کہ علی کی عاجزی بھی نہیں سمجھ سکتے؟ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، ہو سکتا ہے کہ حضرت علی نے یہاں عاجزی کی ہو سکتا ہے. لیکن یاد کیجئے عاجزی اپنی ذات کے لیے ہو تو اس کو قانون نہیں بنایا جاتا. یہ رد کر رہا ہوں میں یاسین بھائی، توجہ سے آؤں گا آپ کی خاص. مثال کے طور پہ اگر کوئی مجھ سے کہے فاروق صاحب آپ بہت بڑے عالم ہیں، بہت عالم فاضل ہے، بہت کتابوں کا مطالعہ ہے، بہت پڑھتے. میں کہوں ارے کہاں صاحب، میں تو ایک نمبر کا جاہل ہوں. یہ میری عاجزی ہے، لیکن یہ قانون نہیں بنے گا. اس کو قانون بنا کے آپ کل میرے بارے میں نہ بولنا شروع کر دیں ارے ایک نمبر کا جاہل ہے، خود ہی کہا تھا میں جاہل ہوں. یہ قانون سب پہ لاگو نہیں ہوتا. آپ کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں، بڑے سے بڑے مفتی صاحب کے پاس اور کہے حضور ماشاءاللہ آپ تو علم کا ہمالیہ ہے، آپ جیسے بزرگ شخصیت ہے تو بھائی امان ہے، آپ جیسے تو ہم ہدایت پر ہے. وہ کہے ارے کہاں میاں میں ہدایت دینے والا، کہاں میں مفتی. ارے بھائی مجھے تو پڑھنا لکھنا بھی ٹھیک سے نہیں آتا، میں تو بس ایسی ہی ہوں، بس معمولی ہوں. یہ ان کی عاجزی ہے. یہ عاجزی ان کی حد تک رہیں گی، اس کو قانون نہیں بنایا جائے گا. اگر مان لو کہ علی نے عاجزی کی تو اپنے دور خلافت میں اپنی عاجزی کی بنیاد کو قانون نہیں بنائیں گے. علی نے قانون بنایا. قانون کیا بنایا آئیے سنیے. ان الحکم ابن اجل، حکم ابن اجل ان کے اصحاب کہتے قال سمعت علی رضی اللہ تعالیٰ، میں نے حضرت علی کو کوفہ کے منبر پہ خود کہتے ہوئے سنا. یقول کہ آپ نے فرمایا لا یفضلنی احد علی ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما الا جلدتو حد المفتری. کہا لوگوں خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، میں قانون نافذ کر رہا ہوں کہ اب کوئی کسی کو میں سنوں کہ مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دیتا ہے تو اس جرم میں اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا. کیا کروں گا؟ 80 کوڑے. تو یہ عاجزی ہوئی کہ قانون ہوا؟ بازار سن لیجئے. مثال کے طور پہ ابھی موجودہ ناگپور میں اتفاق سے کوئی ایسا جید مفتی بھی نہیں. اب تصور کرے حضور مفتی مجیب اشرف صاحب حیات ہے. خیر ہمارے لیے تو حیاتی ہے، کیونکہ جو ابھی عالم حق ہوتے ہیں وہ زندہ ہی ہوتے ہیں، ہے نا. ہمارے اولیاء زندہ ہوتے ہیں، حیات ہے. چلیے ابھی ظاہری حیات میں تصور کرے. اب کوئی شخص جائیں مجیب اشرف صاحب کے پاس اور کہے کہ حضور ماشاءاللہ آپ تو بہت بڑے مفتی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، مفتی اعظم مہاراشٹر ہے. تو وہ کہے کہ صاحب دیکھیے میں تو مفتی اعظم مہاراشٹر نہیں ہوں، میں تو ناگپور کا ایک عام مولوی ہوں. یہ انہوں نے عاجزی میں، تو ہر کوئی سمجھے گا کہ بھائی یہ عاجزی ہے. اب اس عاجزی کا فائدہ اٹھا کے سب لوگ کہنے لگے نہیں صاحب مفتی مجیب اشرف صاحب صرف ناگپور کے نہیں پوری دنیا کے سب سے بڑے مفتی ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت سے بھی بڑے ہیں اس وقت. اس وقت تو اعلیٰ حضرت سے بھی بڑے ہیں. تو اب مفتی مجیب اشرف صاحب کو جب پتا چلا تو انہوں نے کیا کہا کہ کون بدبخت مجھے اعلیٰ سے بڑا کہتا ہے. اب جس کو سنوں کہ اعلیٰ سے مجھے افضلیت دے رہا ہے 80 کوڑے ماروں گا اس کو.
تو اب بھی آپ کہیں گے کہ حضور عاجزی میں کر رہے ہیں. کوڑے عاجزی میں نہیں لگائے جاتے, شدت میں لگائے جاتے ہیں. کوڑے بطور سزا دیے جاتے ہیں. علی نے بتایا میں قانون بنا رہا ہوں کہ ابو بکر اور عمر سے اب اگر کوئی مجھے افضل قرار دے تو کیا کروں گا؟ مفتری جھوٹے کی حد لگاؤں گا. اور جھوٹے کی حد کیا ہے؟ 80 کوڑے لگاؤں گا. اور اس حدیث کو لکھنے والے کون ہیں؟ امام احمد ابن حنبل. اور ناگپور کے ایک صاحب ہیں, ان کا بھی میں نام لے, ایسے لوگوں کا نام لے کے میں مزہ خراب نہیں کرتا. وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ میری تقریریں لاکھوں سنتے ہیں, ان کو ہزاروں بھی نہیں سنتے بیچاروں کو. تو میں ان گمناموں کا نام لے کے نیٹ کی دنیا میں ان کو میں کیوں مشہور کروں؟ اس لیے میں ان کے نام نہیں لیتا. لیکن ناگپور کے لوگ جانتے ہیں, سنتے ہیں ان کو. سید صاحب کہلاتے ہیں. پروگرام لیا باقاعدہ, میں نے پروگرام سنا, میرے پاس ریکارڈ ہے باقاعدہ. وہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. اور ضعیف کیوں کہا؟ سارا غبار بیچارے اعلی حضرت پر. پورا پون 1 گھنٹے کا پروگرام لیا اور کہا کہ مولانا احمد رضا اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فتح رضویہ میں اس حدیث کو لکھا ہے. حضرت علی کی اس حدیث کو کوٹ کیا اور کہا کہ ابو بکر صدیق سے جو افضل مجھے قرار دے. حضرت علی نے کہا میں 80 کوڑے لگاؤں گا, یہ حدیث ضعیف ہے. اور اس پر ضعیف کا راگ الاپ رہے ہیں. بھائی کیا پرابلم ہے آپ لوگوں کو یار؟ آپ سنی ہو کیا نہیں؟ مطالعہ چھٹاک بھر کا باتیں بڑی بڑی کرتے ہو, پہلے پڑھ تو لو یار اتنا. اس کو امام احمد ابن حنبل نے لکھا جناب فضائل الصحابہ میں, اور امام احمد ابن حنبل فرماتے با اسناد و حسن, اس کی سند حسن ہے. پھر اس کو امام للقائی نے شرح اصول الاعتقاد میں لکھا, یہ بہت بڑے امام ہیں, وہ کہتے ہیں صحیح, یہ حدیث صحیح ہے. امام بہقی نے کتاب الاعتقاد میں لکھا اور انہوں نے بھی فرمایا حسن, اس حدیث کی سند حسن ہے. امام ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ میں لکھا. امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں لکھا. امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا. امام محی الدین طبری نے الریاض النظرہ میں لکھا. ابن تیمیہ جو غیر مقلدوں کا علامہ ہے, اس نے بھی کتاب الصارم المصلول میں لکھا. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا. امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ خلفہ میں لکھا. امام ابن حجر مکی نے السوائق محرقہ میں لکھا. امام المتقی نے کنز العمال میں لکھا. حتیٰ کہ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ مکتوبات شیخ ربانی دفتر دوم صفحہ 130 پر روایت نقل کرتے, کہتے روایت صحیح ہے, اور صحیح نہیں بلکہ علی نے اس کو نافذ بھی کیا. اور جو ابو بکر سے افضل علی کو کہتے تھے ان کے پیٹوں پہ کوڑے بھی لگوائے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب تکمیل الایمان میں لکھا. میرے پاس تو اتنے حوالے ہیں کہ صرف کتابیں سے رکھ دو تو ان کے وزن میں دب جائے یہ لوگ. تو اتنے سارے محدثین لکھ رہے, پھر بھی آپ کو حدیث ضعیف نظر آ رہی ہے. تو مطالعہ قلیل ہے. اصل میں آپ کو ابو بکر صدیق کی حدیث, جو ابو بکر صدیق کی فضیلت ہضم نہیں ہو رہی ہے. ورنہ یاد رکھیے, چاہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہو, اٹھائیے لطائف اشرفی, کہتے ہیں تمام صحابہ میں سب سے افضل انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق ہے. اٹھائیے غوث اعظم کی قدوۃ الطالبین, کہتے تمام صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے. اٹھائیے حضرت داتا گنج بخش لاہوری کی کتاب کشف المحجوب, کہتے ہیں سب سے افضل تمام صحابہ میں ابو بکر صدیق ہے. اٹھائیے میرات الاسرار حضرت عبد الرحمن چشتی کی, کہتے سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے. مکتوبات ربانی اٹھائیے, ابو بکر صدیق ہے. امام ابو حنیفہ کی الفقہ الاکبر اٹھائیے, سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے. امام شافعی کی الاعتقاد اٹھائیے, ابو بکر صدیق ہے. امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ اٹھائیے, ابو بکر صدیق ہے. ساری امت کا اجماع, اور تم اجماع سے باہر, تو پہلے طے کرو تم سنی ہو کہ شیعہ ہو. اگر سنی ہو تو تمہیں ان بزرگوں کو ماننا پڑے گا, اور اگر تم سنی نہیں ہو تو کھل کر بولو نا ہم رافضی ہو گئے تو جھگڑا ختم. پھر ہم تم سے افضلیت ابو بکر پہ بات نہیں کریں گے, پھر اس پہ بات کریں گے کہ حسین کو بلا کے دھوکہ کیوں دیا. ہم اس پہ بات کریں گے. پھر کہیں گے حسن پاک کو زہر کیوں دیا, علی کو صفین میں چھوڑ کر کیوں بھاگے, اور آج دعوے دار بنے ہو, اہل بیت کے ٹھیکیدار بنے ہو. ارے تم ہی غدار ہو. تم نے غداریاں نہ کی ہوتی تو کربلا نہ واقع ہوتی, یا کربلا ہوتی تو نقشہ کچھ اور ہوتا اس کا. غداریاں تو تم نے کی, اور آج یہی قاتل ہی بنے بیٹھے ہیں صاحب مقتول کے, وہ پرسا دینے والے. تو پہلے یہ طے کر لو, جب بھی آپ کو آج یہ نیم رافضیت کا فتنہ بہت بڑھ کر چل رہا ہے ناگپور میں, تاج آباد میں, یہ اس کا مرکز بن گیا ہے. میں ڈنکے کی چوٹ پہ بولنے والا آدمی ہوں, کیونکہ کسی کی کھاتا نہیں ہوں, نہ مجھے مدرسہ چلانا ہے کہ چندے کی ضرورت پڑے, نہ پیری مریدی کرتا ہوں کہ صاحب مرید ناراض نہ ہو جائے, نہ میں مسجد کا امام ہوں کہ مقتدی کم ہو جائیں گے. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میرا نام بھی فاروق ہے, اور اگر نام کی تاثیر نہ آئے تو پھر اس نام کا فائدہ نہیں. یہ فاروق کی تاثیر ہے جو بلوا رہی ہے مجھے.
ہم علی پاک تو بہت بڑی چیز ہے، مولا کائنات کے کرتے کے ایک دھاگے کے ایک تار کی برابری بھی نہیں کر سکتے، لیکن عقیدہ وہی ہے جو ہمارے اماموں نے اور ہمارے بزرگوں نے جس پہ اتفاق کیا، اور اس اتفاق میں خود علی کی ذات شامل ہو تو ہم علی کو چھوڑ کے تمہاری مانے؟ علی کہے میں کوڑے ماروں گا اور تم کہے کہ نہیں ہم ابے تو ہوتا کون ہے؟ تو ہے کون جو ترتیبوں میں نمبر 2 اور نمبر 3 اور یہ علی کا پہلا نمبر دمادم مت کلندر، یہ دمادم سے لگ رہا تو ایک نمبر کا بیوڑا ہے، چڑھ گئی ہے تجھے، پی کر آیا ہے تو، اس لیے دمادم دمادم کر رہا ہے۔ تبلوں کو بجا بجا کے عقیدے نہیں بتائے جاتے، عقیدے اماموں کی کتابوں سے ثابت ہوتے ہیں۔ قوال داڑھی منڈے قوال ڈھول پیٹ پیٹ کے اب عقیدہ نہیں بتائیں گے دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر۔ اب قوالوں سے دین نہیں چلے گا، دین اماموں سے چلے گا، دین علماء سے چلے گا۔ بات کرنا ہے تو علماء کی بات کرو، بات کرنا ہے تو کتابوں کی بات کرو، تم بھی کتابیں رکھو ہم بھی کتابیں رکھے، مگر پہلے طے کرو سنی ہو کہ شیعہ ہو۔ یہ بہت بڑا پیترا دے رہا ہوں میں۔ جس وقت پہلی بار یاسین بھائی ایک مرتبہ گھر پہ بیٹھے تھے، ایسی کچھ باتیں چل رہی تھی، میں نے کہا مناظرے کا پہلا اصول جب بھی ان سے مناظرے کی نوبت آئے تو پہلے ان سے پوچھو شیعہ ہو کہ سنی ہو۔ پہلے عقیدہ متعین ہوں گا تو کتابیں متعین ہوں گی۔ جب عقیدہ ہی پتہ نہیں، گھر کا نہ گھاٹ کا دھوبی کا گدھا، تو بات کس پہ کریں گے پھر؟ تو وہ مقام ہے، اور یہ روایت کے بھی راوی علی ہے اب میں جو سنا رہا ہوں۔ مولا علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رسول اللہ کا ذکر کیا رب تبارک و تعالیٰ نے، اور کہا ہے موسیٰ میرا آخری محبوب ہوں گا، اس کی شان یہ ہوں گی۔ شان و عظمت بتاتے بتاتے رب نے کہا کہ اے موسیٰ میرے محبوب کی شان یہ ہوں گی کہ سب سے پہلے جنت میں میرا محبوب داخل ہوگا، اور اس شان کے ساتھ آئے گا کہ 70 اصحاب میرے محبوب کے ارد گرد ہوں گے، اور ان 70 اصحاب کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے۔ 70 اصحاب کے جھرمٹ میں حضور جنت میں داخل ہوں گے، اور ان 70 اصحاب کے سردار کون ہوں گے؟ ابو بکر اور عمر۔ یہ علی کی روایت ہے۔ تو علی کہتے ہیں جب موسیٰ نے کہا پروردگار ابو بکر اور عمر کے خصائص بتا، ان کی خوبیاں بتا، ان کی صفتیں بتا، اللہ نے جب بتایا ابو بکر کی صفت یہ ہوگی، ابو بکر کی خوبی یہ ہوں گی، عمر کی خوبی یہ ہوں گی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گرے اور کہا رب قدیر یہ دونوں صحابی مجھے دے دے، میری امت کے لیے دے دے، مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ، یہ تو میں نے اپنے محبوب کے لیے مقدر کر دیا، یہ تو میرے محبوب۔ تو جن کو مانگنے کا مطالبہ موسیٰ کرے، کیا مقام ہوگا ان کا، کیا عظمت ہوں گی، کیا شان ہوں گی۔ میں پھر کہوں کہ یہ حوالے پھر سن لے، میں کس سے کہانیوں کی حوالے نہیں دے رہا ہوں، امام محمد ابن حنبل جیسا محدث لکھ رہا ہے جس کی تقلید غوث اعظم کر رہے ہیں، فضائل الصحابہ صفحہ نمبر 458 حدیث نمبر 561۔ ابن سعد طبقات الکبریٰ میں لکھ رہے اس روایت کو، جلد 6 صفحہ 340، خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں لا رہے۔ امام میں صفحے نمبر چھوڑ رہا ہوں، میرے پاس لکھے بھی ہے، اور یہ ساری اوریجنل کتابیں ہیں، پی ڈی ایف نہیں۔ ہاں میں پی ڈی ایف کے حوالے بھی نہیں دیتا، بار بار بولتا ہوں، میرے گھر آ کے دیکھ لینا، اس سارے اوریجنل کتابوں۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق الکبیر، امام مزی نے تہذیب الکمال، علامہ ذہبی نے سیار الاعلام النبلاء، امام متقی نے کنز العمال، امام الشاری نے فضائل ابی بکر صحابہ، محی الدین طبری نے، بہت سارے اماموں نے لکھا۔ تو وہ مقام ہے ابو بکر صدیق اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی انہیں مانگ رہا ہے، مگر اب کہتا موسیٰ تجھے نہیں دیا جا سکتا، یہ تو میں نے اپنے محبوب کو عطا کر دیے ہیں۔ اس لیے آقا ایک مقام پہ فرماتے عن سہیل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب ابو بکر و شکرہ واجب علی امتی۔ کہا لوگوں میرے ابو بکر کا مقام کیا ہے کہ میرے ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کی اسلام کی خدمت پر جو خدمت کی ہے اس کا شکر ادا کرنا ہر امتی پر واجب ہے۔ اب سوچو جو نہیں مان رہے وہ کس چیز کا ترک کر رہے ہیں؟ 2 چیزوں کا، ایک تو واجب کا ترک کر رہے ہیں اور دوسرا رسول اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھو واجب کا ترک کرنے والا فاسق ہوتا ہے، واجب کو جو ترک کرے وہ کون ہوتا ہے؟ قصدن جو واجب کو ترک کرے۔ حضور کہہ رہے ابو بکر کا شکر کرنا، ابو بکر سے محبت کرنا میری امت پر واجب ہے۔ اب جس کے دل میں بغض ابو بکر صدیق ہو تو واجب کو بھی ترک کر رہا ہے، نبی کے فرمان کو بھی ٹھکرا رہا ہے، تو وہ فاسق ہے۔ تو اب ہم فاسقوں کی نہیں سنیں گے، متقیوں کی سنیں گے۔
اب ہم متقیوں کی پیروی کریں گے۔ اس حدیث کو امام ابو نعیم نے لایا اپنی کتاب فضائل خلفائے اربع، حدیث نمبر 84۔ امام حاکم لاتے ہیں اپنی کتاب تاریخ نشاپور میں، حدیث نمبر 12۔ خطیب بغدادی نے، امام دہلوی نے مسند الفردوس میں، امام عبدالرحمن ابن جوزی نے العلل المتناہیہ، علامہ زیبی نے میزان الاعتدال میں، امام المتقی نے کنز العمال میں، بہت سارے لوگوں نے لکھا۔ تو پتہ چلا کہ ابوبکر صدیق کی محبت واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی ایک مرتبہ فرماتے، لوگوں میری محبت بھی امت پر واجب، ابوبکر کی بھی واجب، اور جس کے دل میں ابوبکر کی محبت نہ ہو وہ علی کا نہیں ہو سکتا۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہے وہ سن لیجیے، مولا کائنات خود فرماتے ہیں، اب میں علی کے الفاظ بتا رہا ہوں، لا یجتمع حبی و بغض ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما فی قلب مومن۔ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، کسی دل میں میری محبت اور ابو بکر اور عمر کا بغض یہ ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ میری محبت ہو اور ابو بکر اور عمر کا کیا ہو؟ بغض ہو، یہ ایک دل میں جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ امام طبرانی اس کو معجم الاوسط میں لکھتے ہیں، امام حیثمی مجمع الزوائد میں لکھتے ہیں، بہت سارے حوالے، بہرحال امام سیوطی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں۔ اور پھر ایک روایت یہاں اور واضح ملتی ہے ہم کو کہ اس محبت کا نہ کرنے کا نقصان اور محبت کرنے کا فائدہ۔ ابو بکر صدیق علی کو دیکھ رہے ہیں، آس پاس بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں، اچانک ابو بکر صدیق مسکرانے لگتے ہیں۔ اس کو امام ابن حجر الہیثمی المکی الشافعی نے اپنی کتاب الصواعق المحرقہ میں لکھا ہے۔ علی کہتے ہیں، یا ابا بکرین آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا ابو بکر مجھے رسول کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ کہا کون سی حدیث؟ کہا میں نے رسول اللہ سے سنا کہ قیامت کے دن اعمال کی بنیاد پہ جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اعمال تولے جائیں گے امتی کے، ہاں بھائی عمل تو بہت اچھے ہیں، جاؤ جنت میں جاؤ، فرشتے کہیں گے جاؤ جنت میں جاؤ، اللہ کا حکم ہے جنت میں جاؤ، مگر جب دروازے پہ پہنچیں گے پوچھیں گا علی کی محبت کا پروانہ ہے؟ مجھے حکم ہے کہ اسی شخص کو جنت میں داخلہ دوں جس کے دل میں علی کی محبت ہو۔ تو وہ جنتی کہیں گا بھائی اس کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں؟ کہا جاؤ علی کی محبت کا پروانہ لے کر آؤ، سرٹیفکیٹ لے کر آؤ علی کا۔ جب تک علی کا سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا تم کو داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ تو ابو بکر کہتے ہیں کہ رسول اللہ فرمایا کہ جنتی اے علی تمہارے پاس آئیں گے اور تم اس کو محبت کی سند دو گے، وہ سند دکھا کے وہ جنت میں جائیں گے۔ ابو بکر خاموش ہو گئے۔ علی کہتے ہیں یا ابا بکرین امر المومین، کیا عاجزی کے طور پر حدیث کا آدھا حصہ چھوڑ رہے ہیں یا آپ جانتے نہیں؟ حدیث یہاں ختم تو نہیں ہوئی ہے جو اتنی سنا کے آپ چپ ہو گئے ہیں؟ کیا عاجزی ہے؟ یہ ہے عاجزی، قانون اور ہے اور عاجزی اور ہے۔ کہ بس یہ عاجزی ہے کہ چپ ہو گئے ہیں، اس کے بعد کا جانتے نہیں ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں علی تم زیادہ بہتر جانتے ہو۔ پھر آپ نے مجلس کو مخاطب کیا، کہا لوگوں سنو، یہ ابو بکر نے عاجزی کی اتنی حدیث سنائی، اور اس کے بعد کی حدیث یہ جس کو میں نے بھی اپنے کانوں سے سنا کہ میرے آقا نے مجھ سے مخاطب ہو کے کہا، اے علی وہ وقت آئیں گا کہ جنتی جنت میں جائیں گے، دروغ جنت تیری محبت کا پروانہ سند پوچھیں گا، جس کو تو سند دیں گا وہ جنتی ہوں گا، جس کو تو سند نہ دیں گا وہ جنتی نہیں ہوں گا، مگر اے علی آگاہ ہو جا، جس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہو اس کو جنت کا پروانہ ہرگز نہ دینا۔ پتا چلا سند علی کے پاس ہے، اسٹیمپ ابو بکر کے پاس ہے۔ بغیر اسٹیمپ کے سند کوئی کام کی نہیں ہوتی جی، سرٹیفکیٹ کہیں سے بھی لا لو، سگنیچر اور اسٹیمپ نہیں ہے تو کسی کام کا نہیں ہے۔ تو پروانہ تو علی دیں گے، مگر کہیں گے محبت ابو بکر کی سیل لگی ہے کہ نہیں ہے تو میں نہیں دوں گا۔ اس پر میں ایک جملہ کہتا ہوں، اب یہ جملہ میں نے بہت پہلے ایک بار کہا تھا، غالباً وہ کیا نام ہے مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کا جو علاقہ ہے، کیا وہ کون سا ہے وہ مراد آباد، ایک کہانی ہے، میں وہ چھوڑ رہا ہوں، صرف جملہ بتا رہا ہوں۔ وہ جملہ ایک ضرب المثل ہو گیا ہے، وہ جملہ ضرب المثل بن گیا، ایک مثال بن گیا، ایک محاورہ بن گیا۔ میں نے کہا سلو، یہ امام ابن حجر المکی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ 900 ہجری کا امام لکھ رہا ہے کہ جس کے دل میں ابو بکر کی محبت نہ ہو علی اس کو پروانہ
نہیں دیں گے۔ اور علی نے کہا بھی کہ ایک ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک دل میں میری محبت اور ابو بکر کا بغض ہو، ایک ساتھ کے دونوں رہ ہی نہیں سکتے۔ جہاں میری محبت ہے تو ابو بکر کی بھی محبت لازم ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب جس دل میں ابو بکر کی محبت نہ ہو، نہ وہ علی کا ہو سکتا ہے، نہ وہ جنت کا ہو سکتا ہے، نہ وہ رسول کا ہو سکتا ہے، نہ وہ اللہ کا ہو سکتا ہے۔ تب میں کہتا ہوں کہ جس دل میں محبت ابو بکر و عمر نہ ہو، وہ سینے اسی لائق ہیں کہ چاقو سے چیرے جائیں، چھنی کیے جائیں، چھنی چھنی کر کے خون بہا کے نالیوں میں بہا دیا جائے، اسی لائق ہے۔ تو اب کسی کو دیکھو ٹینشن مت لو، اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا، کوٹو اپنے آپ کو، چھنی کرو اپنے آپ کو۔ تو پتہ چلا کہ ابو بکر کی محبت امت پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور جن کو مخاطب کیا تھا کون لوگ تھے؟ وہاں پر ہم نہیں تھے، صحابہ تھے، صحابہ کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ تو پتہ چلا جب صحابی کا بھی کام محبت ابو بکر کے صدیق کے بغیر نہیں چلتا تو آپ کا اور ہمارا کیسے چل پائے گا؟